السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا حقدار کون ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 56 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ تمام کے سامنے پیش کیا گیا۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ جو لوگ قرآن کریم سے شغف رکھتے ہیں، جو لوگ دین اسلام سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آیت کریمہ بہت ہی مشہور معروف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہدایت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، رستہ دکھانا، سیدھے رستے تک پہنچانا۔ ہدایت جو ہے ہماری شریعت میں دو طرح سے ہے۔ ایک ہدایت ایسی ہے جو دلیلوں کی روشنی میں، ایک ہدایت ایسی ہے جو دلیلوں کی روشنی میں، اور دلیل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور دلیل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور دلیل وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہو۔ تو دلیلوں کی روشنی میں کسی کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرنا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں، اور یہ انبیاء، اولیاء، علماء کرام، محدثین، دعات، یہ سب کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک ہدایت یہ ہے۔ اور ہدایت کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ ایک کافر، ایک مشرک ہے، ایک بدعتی اور ایک خرافاتی ہے، جس کے دل میں ہدایت پیدا ہوئی، روشنی جگمگائی، اور وہ اپنے شرک و کفر اور بدعات و خرافات کی راہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم پر چل پڑا۔ یہ ایک ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ کون مشرک سے کافر ہوگا، اس کی کوشش ایک انسان کر سکتا ہے، اس کو صحیح رستہ بتا سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ہدایت پیدا کرنا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے۔ رب العالمین کے علاوہ کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا، انک لا تہدی من احببت۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت دینا آپ کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے قبضہ اختیار میں بس اتنا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پڑھیے، ان کو آپ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو لوگ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پڑھے، ان کو بتلائے کہ دیکھو یہ حق کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے اور بتلا دے کہ یہ حق کا رستہ ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت دے دینا یہ آپ کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ حق کو پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیجیے۔ بس اللہ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، بہت سارے لوگ ہیں، آپ چاہیں گے کہ بھی وہ ایمان لائے، لیکن آپ کے حرص کرنے سے بھی، آپ کے چاہنے سے بھی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے جو بات فرمائی ہے، اصل سمجھنے کی وہی بات ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے۔
ہدایت کا حقدار ہے کیا مطلب؟ ایک بات یاد رکھیے، اگرچہ ہدایت کسی کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت کے طلبگار بنے۔ جو آدمی چاہے گا کہ میں ہدایت حاصل کر لوں، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کی جو تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت پر آنا چاہتا ہے، اور جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت پر نہیں آنا چاہے گا، جو اپنے حال پر پڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہے سورۃ القصص آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو طالب، آپ جانتے ہیں ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سپورٹ کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے حق میں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑ کر کے رہتے تھے، آپ سے شدید ترین محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ محبت ہوئی تھی وہ طبعی، شرعی محبت نہیں۔ دیکھیں محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچوں سے، چچا سے، تو یہ ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی جو حد ہے بس دنیا تک ہے، دنیا کے بعد اس محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے شرعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے کرنا شریعت نے بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ محبت ہونی چاہیے اور مومنین سے بھی وہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ شرعی محبت ہے۔ ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی محبت نہیں تھی، طبعی محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، لوگوں کی ناراضگیاں مول لے لی تھی انہوں نے، ہمیشہ آپ کے حمایت میں، آپ کی حفاظت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید چاہت ہوئی کہ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اس کے لیے گئے اور ان کو بہت دعوت دیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، لیکن تقدیر غالب آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ان کو اچک لیا، اور ان کی وفات کس چیز کے اوپر ہوئی؟ کفر کے اوپر وفات ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی انک لا تہدی من احبب، حدیث نمبر 4772، اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے امام سعید بن مسیب نے، اور انہوں نے اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے دل میں یہی ارادہ تھا، یہی چاہت تھی کہ چچا کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھ کر کے سکون سے کہیں گے کہ چچا صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کو اللہ کے سامنے حجت بنا دوں گا۔ لیکن جب گئے تو دیکھا وہاں پر ابو جہل بن ہشام بھی بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا یا عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک عند اللہ، اے ہمارے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایک کلمہ ہے جس کو میں اللہ کے سامنے حجت بنا دوں گا، دلیل بنا دوں گا کہ میرا چچا لا الہ الا اللہ کہا تھا، ان کو بخشیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا۔ یاد رکھیے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہر کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اور نبی کے امتی کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دعوت دیا، آپ بھی دعوت دے سکتے ہیں، بس کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کلمے کو میں اللہ کے حجت بنا لوں گا۔ یہ صرف نبی کی کا خاص ہے کہ نبی نے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے ہمارے چچا، اے میرے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کلمہ، میں اس کو اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت بنا دوں گا اور آپ کو بخشوا دوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ یہ دونوں جھگڑنے لگے اور کہنے کہ نہیں ابو طالب کیا بات کرتے ہو، تم نے پوری زندگی اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر گزارا
اور آج تم یہاں سے بے دین ہو جاؤ گے. نہیں، تم کو ایسے نہیں قبول کرنا ہے، تم کو جس دین پر اسی دین پر رہنا ہے. دونوں اپنی اپنی بات کہتے رہے یہاں تک کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آ گیا اور سانس بالکل ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر وفات پاتا ہوں. جب یہ بات کہہ دیا اور مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اے چچا میں برابر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو منع نہ کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم. نبی کے شایع نشان بھی نہیں ہے اور مومنین کے شایع نشان بھی نہیں ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مشرک جہنمی ہے تو ان کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، ان کے شایع نشان نہیں ہے. اور پھر ابو طالب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ یہی نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں گے تو کسی کو ہدایت نہیں دے پائیں گے، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. سامعین کرام، یہ تو بات ہوئی ابو طالب کے تعلق سے جو اس دنیا میں ہوئی، لیکن ابو طالب کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمایت کی کہ ویسی حمایت کی مثال ملنا مشکل ہے. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. جیسا بھی موقع آیا کہا کہ بھتیجے تم کو جو کرنا ہے کرو، میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھ لوں گا، سلٹ لوں گا. جس چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حمایت کی ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں 3 حدیثیں سن لیجئے. پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب. حدیث ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب اس دنیا میں آپ کی بڑی حمایت کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، آپ کے لیے انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کی ناراضگیاں مول لے لی، تو کیا آپ کی ذات مبارک سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا. اس حدیث کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اسی باب کے اندر صحیح مسلم میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو جہنم میں بالکل اتنا ہلکا عذاب ہوگا کہ آگ جو ہوگی وہ اس کے گھٹنوں تک ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کا بھیجا جو ہے وہ پک رہا ہوگا. اور ایک تیسری حدیث ہے جس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ابو طالب کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کا بھیجا ان کی کھوپڑی کے اندر کھول رہا ہوگا. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہ ان کے چچا کے لیے خاص تھی، جس کی وجہ سے ان کے چچا کا یہ حال ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی بتلا دیا. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی کا چچا ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، حق پر نہ آنے کی وجہ سے ان کا وہ حشر ہوا، تو پھر دوسرے لوگ اپنے اپنے حشر کے بارے میں خود سمجھ لیں کہ اگر وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.